الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب مل کر بآواز بلند آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک وأصحابک یا نبی اللہ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں الحمدللہ والمنہ اللہ رب العزت کے لا تعداد احسانات کہ مولا کریم نے مجھے اور آپ احباب کو
اپنی رحمت والی جگہ مسجد شریف میں اس بابرکت پروگرام میں شریک ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ احباب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول فرمائے۔ جو کچھ سنیں اور سنائیں اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے محسن مخدوم اہل سنت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا قبلہ سائیں حافظ مدد علی قادری عباسی دامت برکاتہم العالیہ اس مسجد کے خطیب و امام، اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر قادر قائم فرمائے۔ جو اس سلسلے میں کوشاں رہتے ہیں کہ میں اہل سنت و جماعت کے احباب تک اپنی مسلک، اپنے عقیدے اور محبت کا پیغام پہنچاتا رہوں، اور اس کے لیے ماشاءاللہ آپ مختلف عنوانات سے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ آج یہ ماہانہ 11ویں شریف کا جلسہ ہے، اور یہ سعادت ہے کہ حضور غوث اعظم سیدی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنے والے ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں، اور ان کے نام سے جو پروگرام ہوتے ہیں اور مختلف مہینوں میں جن شخصیات سے نسبت ہوتی ہے ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ یہ ماہ شوال المکرم ہے جس میں اسلامی تاریخ میں کئی اہم واقعات پیش آئے ہیں، مگر سب سے اہمیت جو اس ماہ مبارک کے واقعات میں سے ہے وہ غزوہ احد کو ہے، جنگ احد کو ہے، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کی آخری جنگ اور آخری غزوہ تھا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی غزوہ میں شرکت نہیں فرمائی ہے۔ ہاں مختلف سرایہ ہوتے رہے ہیں اور آپ نے مختلف لشکروں کو مختلف علاقوں میں بھیجا ہے، مگر یہ غزوہ یعنی وہ جنگ جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوتے فرماتے تھے، شرکت فرماتے تھے، اس جنگ وہ آخری جنگ تھی، وہ آخری غزوہ تھا، اور سریہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان کی سرکردگی میں، سربراہی میں مختلف علاقوں میں لشکر بھیجے، مگر آپ اس میں شریک نہیں ہوئے، تو اس جنگ کو سریہ کہا جاتا ہے، اور جس میں آقا کریم شریک ہوئے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ احد کی آپ اس سے اہمیت سمجھیں کہ قرآن کریم میں مختلف غزوات کے ذکر موجود ہیں، مگر سورہ آل عمران کی پوری 60 آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اس غزوہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اتنا تفصیلی ذکر اور کسی بھی غزوہ کا نہیں ہے، کسی بھی جنگ کا نہیں ہے۔ یہ جنگ احد کا 60 آیات پہ اللہ کریم نے اس پوری جنگ کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی کمی بیشی ہوئی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس پہ تنبیہ بھی فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کریم نے ان ساری چیزوں کے معافی کا بھی اعلان فرما دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اللہ کریم جانتے تھے کہ یہ میرے محبوب کی شریک ہونے والی آخری جنگ ہے۔ اس کے بعد ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس میدان میں رہنا ہے، اور انہوں نے دنیا کے مختلف کونوں پر اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اسلام کا پرچم لہرانا ہے، اللہ کی توحید کے ڈنکے
دنیا کے مختلف خطوں میں انہیں بجانے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم نے اس غزوہ کے پورے معاملات کو قرآن کریم کی آیات کریمہ میں ذکر فرمایا، اور اللہ کریم نے جو تنبیہ تھی، جو تشریح تھی، جو وضاحت تھی، جو کمی بیشی تھی، اس ساری چیزوں کو اللہ کریم نے ذکر فرمایا تاکہ میرے محبوب کے صحابہ کی مکمل تربیت ہو جائے اور یہ دنیا میں دوسری جگہوں پر اسلام کے پرچم لہرانے میں انہیں کوئی بھی دقت پیش نہ آئے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو پوری تفصیل سے ذکر فرما دیا گیا ہے، اور خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ سائیں عمر صادق صاحب دامت اصغر صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مختصر مگر جامع انداز سے آپ کو اس غزوہ کے ابتدائی اسباب کا ذکر فرمایا۔ میں حضرت صاحب نے جہاں سے چھوڑا ہے، میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو سائیں نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی صحابہ کرام سے، بات یہ تھی کہ جنگ بدر میں جو سن 2 ہجری میں ہوئی، 17 رمضان المبارک کو، اس میں اللہ کریم نے اسلام کو وہ فتح عطا فرمائی جو بڑے بڑے کفار تھے، ابو جہل اور اس قبیل کے جتنے بڑے بڑے ٹاپ کے جو یہ کفار اور ان کے سربراہ اور سربراہ تھے، وہ جنگ بدر میں جہنم واصل ہو گئے، اور کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں ان کا کوئی مقتول نہ ہو یا کوئی زخمی نہ ہو یا ان کا کوئی بندہ قید میں نہ گیا ہو۔ بڑی سزا ملی اہل مکہ کو اسلام کے خلاف سازوں کی، مگر جب وہ واپس پہنچے تو ان کے اندر میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ وہ سوچتے رہے کہ ہم کسی طرح سے مسلمانوں سے جنگ کریں، لڑیں اور اسلام کو اس دنیا سے ختم کر دیں، مدینے میں حملہ کریں، اہل مدینہ کو برباد کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے بڑا سرمایہ اکٹھا کیا، بڑا پیسہ اکٹھا کیا، بڑے لوگ اکٹھے کیے، بڑے ہتھیار اکٹھے کیے، حتیٰ کہ 3000 کا لشکر جرار اہل مکہ نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مکے میں موجود تھے، جنگ بدر میں وہ بھی قید ہو کر آئے تھے اور وہ بھی فدیہ دے کر آزاد ہوئے تھے، مگر ان کی دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت تھی، آقا کریم سے رشتہ داری کی وجہ سے ان کے دل میں ہمدردی تھی۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم کو خط لکھا کہ اہل مکہ نے مدینے میں حملہ کرنے کے لیے 3000 کا لشکر جرار تیار کیا ہے، جو ان کے پاس ہتھیار بھی بہت ہیں، زرہیں بھی بہت ہیں، جانور بھی بہت ہیں، اور یہ آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ اطلاع دیتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں کوئی تیاری کریں۔ یہ حضرت عباس نے آقا کریم کو خط لکھ کے اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خط ملا تو اس وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ خط پڑھ کے سناؤ۔ انہوں نے سنایا کہ یہ معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابی اس خط کے متعلق کسی سے بھی ابھی ذکر نہیں کرنا ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں امانت ہے۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار تھے، آپ ان کے گھر گئے، ان کو یہ پورا ماجرا سنایا اور پوچھا کہ بتاؤ آپ کی رائے کیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے حکم کے بندے ہیں، جو آپ حکم فرمائیں گے میں اپنے
پورے قبیلے کے ساتھ آپ کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جو حکم فرمائے میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور فرمایا سعد بات سنو، ابھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں امانت ہے۔ اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم ہوگا۔ حضرت سعد اٹھے، اپنے گھر کی طرف جب گئے، گھر میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، جب بڑھے تو آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی بیوی یہ بات سن رہی تھی۔ آپ سے اس نے پوچھا کہ آقا کریم نے کیا کہا؟ حضرت سعد نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے نہیں بتاتے، میں نے تو سب کچھ سن لیا ہے، میں نے تو سن لیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تم نے سنا ہے کہاں؟ اس کو کتابوں نے لکھا ہے کہ حضرت سعد نے پکڑا، اور اس طرح سے پکڑا سختی سے جیسے کوئی آدمی کسی قیدی کو پکڑ کے لاتا ہے۔ اپنی بیوی کو پکڑ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے مجھ سے گفتگو فرمائی ہے، اس میری بیوی نے وہ بات سن لی ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ عورت کمزور ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کے سامنے بات کھول دے اور آپ پھر سمجھیں کہ شاید سعد نے اس کو بتایا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے اس کو نہیں بتایا ہے، اس نے اپنے کانوں سے یہ بات سن لی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا حضرت سعد کے اس محبت والے جذبے کو اور اس کا انداز گرفت دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ سعد، اللہ کے بندے، تم اس کو چھوڑو تو صحیح، دیکھو اس کے تو تم نے سارے جسم کو لال کر دیا ہے، اس کو چھوڑ دو بیچاری کو، تم نے ایک قیدی کی طرح اس کو پکڑ رکھا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، جب آپ کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں نہ کسی بیوی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ باپ کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ماں کی پرواہ ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم فرمائیں گے تو آپ کے راز کو راز رکھنے کے لیے میں اس کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، کہ آپ کی بات کسی پہ ظاہر نہ ہو، اگر آپ حکم فرمائیں تو اس کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی تمہاری طرح مومن ہے، ایمان والی ہے، مومنہ ہے، یہ اس بات کو ظاہر نہیں کرے گی۔ پھر آپ نے تشریف لائے، صحابہ کو بلایا، جیسے حضرت نے بتایا وہاں مشاورت ہوئی۔ حضور کی آقا کریم کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ شہر میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں، مگر اور چند جو بڑے اکابر صحابہ تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی رائے ٹھیک ہے، مدینہ طیبہ میں ٹھیک ہے، مگر جو نوجوان صحابہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں کفار کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ان کے اندر جو تھا نا وہ آگ مچل رہی تھی، عشق کی آگ مچل رہی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ، نہیں، ہم ان بدبختوں کو اپنے شہر میں قدم رکھنے نہیں دیں گے، شہر سے باہر ہم ان کا مقابلہ کریں گے، جہنم نصیب کریں گے۔ جب آپ نے ان کا وہ جذبہ جہاد دیکھا، جب ان کے اندر آپ نے وہ جوش دیکھا، اور آپ اگر تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب غزوہ یا جنگ یا سریہ کا یا جہاد کا جب اعلان ہوتا تھا نا تو صحابہ کرام علیہ رضوان ایسے تیاری کرتے تھے جیسے کوئی آدمی شادی پہ جانے کے لیے تیار ہو۔ آپ نے جب دیکھا کہ ان کی رائے ہے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن ابی اس کی بھی رائے تھی کہ ہم مدینے میں رہیں۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارکہ میں آپ نے فرمایا عائشہ میرے جسم پہ زرہ باندھی۔ حضرت ام المومنین نے آپ کے جسم اطہر پہ زرہ باندھی۔ آپ نے فرمایا اس کے اوپر دوسری زرہ بھی باندھی۔ دو زرہ آقا کریم نے اپنے سینے مبارکہ جسم اطہر پہ باندھی۔ فرمایا خود پہناؤ، یہ لوہے والا جو ٹوپلا ہوتا ہے جس سے سر اور گردن کی حفاظت ہوتی ہے وہ پہناؤ۔ ام المومنین وہ بھی پہنایا۔ آپ نے تلوار بھی اپنے کمر مبارک سے باندھی۔ باہر جب صحابہ حضور جب اندر لائے تشریف لائے، صحابہ نے سوچا یار آقا کریم کی ہم نے رائے کی مخالفت کی ہے، حضور فرما رہے تھے مدینے میں رہ کے مقابلہ کریں گے، ہم نے کہا کہ نہیں باہر نکلتے ہیں۔ انہیں احساس ہوا کہ ہمیں آقا کریم کی رائے کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔
واپس جب حضور گھر سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آقا جو آپ کی رائے ہو ہم اس پہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے مدینہ طیبہ فرمایا ہم تیار ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب کسی اللہ کے پیغمبر کے لیے یہ اس کے شان کے لائق نہیں ہے کہ نبی اپنے جسم پہ ہتھیار باندھ لے، جنگ کی تیاری کر لے اور وہ اپنے ہتھیاروں کو اتارے، یہ کسی پیغمبر کے شان کے لائق نہیں ہے۔ بس چلو تیاری کرو، ہم چلتے ہیں باہر اور اس لشکر کا استقبال کر کے اور ان سے ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ 1000 آدمیوں کا لشکر تیار ہوا جس میں مخلص بھی تھے اور منافق بھی تھے۔ آپ جب مدینہ طیبہ سے باہر جبل احد کے قریب پہنچے، آپ نے لشکر کو روکا، سامنے سے کفار کا لشکر بھی آ چکا تھا، بالکل آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب عبداللہ ابن ابی منافق اس بدبخت نے کہا کہ میں مدینے کا سردار ہوں، عمر رسیدہ ہوں، میں بڑا ہوں اور میری رائے کا احترام نہیں کیا گیا۔ میں نے کہا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں اور آقا کریم سے کہنے لگا آپ نے ان بچوں کی بات پر باہر نکلے ہیں، لہذا میں بائیکاٹ کرتا ہوں اور میں اپنے لوگوں کو لے کر واپس جاتا ہوں۔ وہ نکلا تو اس کے ساتھ 300 آدمی اور بھی ساتھ میں نکلے۔ اصل یہ اس کی رائے وائے کی بات نہیں تھی، اگر اس کو اپنی رائے کی بات تھی تو مدینے سے ہی نہیں نکلتا، وہیں رک جاتا۔ اصل اس کو کفار کے سامنے ایک تو ان کے سامنے بات اپنی شکل منحوس شکل واضح کرنی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوں، ایک تو ان کو دکھانا تھا، اور دوسری بات یہ تھی اس بدبخت کو میدان جہاد میں مقابلے میدان میں اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے لوگوں کی بھی دل شکستہ ہو، وہ بھی کمزور پڑے کہ یار اتنے سارے لوگ نکل رہے ہیں، 300 لوگ جا رہے ہیں، وہ 3000 ہیں، ہم 700 ہیں، ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ ان کے لیے بھی کچھ دل میں ان کے وسوسہ پیدا ہو، اس لیے وہ نکلا اور واقعی اس کے ارادے میں کامیابی ہوئی۔ 2 چھوٹے قبائل تھے، ان کے قبیلے والوں کے دل میں بھی خیال ہوا کہ بھائی ہم تو اتنے تھوڑے ہیں، ہم کیا مقابلہ کریں گے؟ وہ بھی نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ اللہ کریم نے آل عمران میں فرمایا ہے، سورہ آل عمران فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کے دلوں کو استقامت دی، ان کے دلوں کو استقامت دی۔ جیسے حضرت صاحب نے فرمایا کہ کسی بھی جنگ میں کوئی منافق شریک نہیں تھا۔ دیکھیں اللہ کریم نے وہ مومن تھے، ان کی دلوں میں تھوڑا سا تذبذب ہوا، اللہ کریم نے فرما دیا کہ میں نے ان کے دلوں میں استقامت پیدا کر دی، سکینہ ان کے دل پہ اتار دیا، ان کو اطمینان دے دیا اور ان کے دلوں میں وہی جہاد کا جذبہ بیدار رہا۔ اللہ اکبر۔ مگر ان بدبختوں کو اللہ کریم کو اپنے محبوب کے غلاموں کے ساتھ نہیں رکھنا تھا، اس لیے وہ گئے تو کوئی مسلمانوں نے ان کی طرف نہ دیکھا، نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ کی۔ آپ ان 700 آدمیوں کو لے کر آگے بڑھے، ایک جگہ پہ رکے تو آپ نے جب ان پہ نظر فرمائی دیکھا کہ اس میں 15-16 چھوٹی عمر کے بچے بھی تھے، 15-16۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ان میں شامل تھے، حضرت اسامہ بن زید بھی ان میں شامل تھے، اور 2-4 اور صحابہ چھوٹی چھوٹی عمر والے شامل تھے۔ آپ نے ان سب کو باہر کیا، آپ نے فرمایا نہیں، آپ ابھی باہر جائیں، ابھی آپ کا ٹائم۔ اور وہ تھے جو مستقبل میں اسلامی لشکر کے جرنیل بنے۔ آپ نے فرمایا آپ لوگ واپس جائیں۔ ایک اس میں بچہ تھا، اس کی 15 سال عمر تھی، مگر وہ تیر اندازی میں بہت ماہر تھا۔
بڑا تیر انداز تھا. آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر تیر اندازی کی صلاحیت ہے، لہذا یہ ہمارے ساتھ جائے گا. تو اس کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس کو اجازت دے دی ہے، حالانکہ میں جسمانی طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں اپنے بھائی سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں، اگر میں اس کو کشتی میں شکست دے دوں تو پھر آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں. کیا بات تھی، وہ جانتے تھے کہ آگے کوئی پھولوں کی سیجیں بچھی ہوئی نہیں ہے، آگے وہ جانتے تھے کہ سوائے موت اور تلواروں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے ہنسی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی. آپ نے فرمایا چلو آ جاؤ. دونوں بھائیوں کو فرمایا ٹھیک ہے تم کشتی لڑو. اس چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کان میں کہا یار بات سن، تو منتخب ہو گیا ہے، تیری تو سلیکشن ہو گئی ہے، تو واپس نہیں ہوگا. اب بہتر ہے کہ تو نیچے لیٹ جا، میں تیرے اوپر آ جاتا ہوں اور میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، تیرا کیا نقصان ہوگا. یہ ہے جہاد کا جذبہ. اور جب تک مسلمان میں یہ جہاد کا جذبہ رہے گا نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے اہل اسلام آپ کی عزت جہاد میں ہے. جب تک تم جہاد میں مصروف رہو گے، تم جہاد کے جذبے سے سرشار رہو گے، تمہاری عزت قائم رہے گی. جب تمہارے اندر سے جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی، پھر تم ذلت میں پڑ جاؤ گے. آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ آج اگر ذلیل و خوار رسوا ہو رہی ہے تو صرف اس لیے کہ ہمیں زندگی سے محبت ہو گئی ہے، موت سے نفرت ہو گئی ہے. آج ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد نہیں ہے، آج ہمارے دلوں میں شوق شہادت نہیں ہے، اس لیے آج ہم ذلت اور خواری کے ساتھ جی رہے ہیں. اگر آج بھی مسلمان مجاہد بن جائے تو اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ کا نے فرمایا تم کوئی غم نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو، اگر تم سچے مومن بنو گے تو میں اللہ تمہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بھائیوں میں مقابلہ ہوا. بڑا بھائی نیچے آ گیا، اس نے یعنی بظاہر چھوٹے بھائی نے ان کو بچھاڑ دیا. آپ نے فرمایا چلو تم دونوں بھائی ہی چلو. آپ ان کو بھی لے آئے اور آپ نے فرمایا لشکر کی ترتیب فرمائی، 100 کی آپ نے جماعت بنائی اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں لشکر اس طرح سے کھڑا کرنا ہے کہ جبل احد ہماری پشت پہ رہے گا تاکہ پشت کی طرف سے ہم بے فکر رہیں، تاکہ وہاں سے کوئی ہم پہ حملہ نہ کر سکے. اور باقی 100 کے لشکر کی جماعتیں بنائی اور 50 صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ان کو آپ نے ایک درے پہ، پہاڑی کے درے پہ کھڑا کر دیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا، ہمیں شکست ہو یا ہمیں فتح ہو. یہاں تک آپ نے الفاظ فرمائے. آپ نے فرمایا کہ اگر ہم قتل ہو جائیں اور تم لوگ دیکھو کہ ہمارے جسموں کو جانور کھا رہے ہیں پھر بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا. اتنی تاکید فرما دی، سب کو کھڑا کر دیا. پھر آپ نے اپنی مبارک تلوار اپنے میان سے نکالی اور میان کو نیچے رکھا اور اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر اور آپ نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا.
اور آپ کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا، ایک شعر آپ کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا جو سیرت طیبہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا وَفِي الْجُبْنِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرَمَةٌ. آپ نے فرمایا کہ بزدلی، کمزوری یہ ایک عیب ہے. بزدلی، کمزوری یہ ایک عیب ہے. وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرَمَةٌ. اور فرمایا کہ آگے بڑھ کر لڑنے میں، جہاد کرنے میں دونوں جہاں کی عزت ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے. اور دوسرا حصہ ہوا لکھا ہوا تھا وَالْمَرْءُ بِالْجُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدْرِ. اور فرمایا کہ کوئی بھی آدمی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے جان نہیں چھڑا سکتا. کوئی بھی آدمی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے جان نہیں چھڑا سکتا. یعنی جو کچھ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، اگر بزدل بنے گا وہی اس کو پہنچے گا، اگر دلیر بنے گا وہی اس کو پہنچے گا. جیسے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. آپ نے فرمایا کہ ہمیں وہی بات پہنچے گی، مصیبت بھی وہی آئے گی، تکلیف بھی وہی ملے گی، خوشی بھی وہی ملے گی جو میرے رب نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے. اس لیے حضور کی تلوار پہ یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ وَالْجُبْنُ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدْرِ. کوئی آدمی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے جان نہیں چھڑا سکتا. یعنی مقصد یہ تھا کہ تمہیں دلیر بن کے، مجاہد بن کے اپنی زندگی گزارنی ہے. آپ نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی، فرمایا کون ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم آگے بڑھے. آپ نے فرمایا حضور مجھے دے دے. حضرت مولا کائنات مولا علی آگے بڑھے، فرمایا حضور مجھے دے دے. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے، عرض کی حضور مجھے دے دے. آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا کون ہے اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے. آپ اس نے گزارش کی یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ رسالت معاف کی تلوار ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ نے فرمایا حضور اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ جو اس تلوار کو پکڑے وہ اس تلوار کے ساتھ اتنا لڑے کہ اس تلوار میں دندانے پڑ جائیں اور یہ تلوار ٹوٹ جائے اور خود بھی شہید ہو جائے. حضرت ابو دجانہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا، میں اس کا حق ادا کروں گا. آپ نے فرمایا ابو دجانہ یہ تلوار تمہارے حوالے ہے، تم اس کا حق ادا کرو. سیرت طیبہ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو دجانہ کو وہ حضور کی تلوار ملی، اللہ اکبر، تو فرمایا کہ ابو دجانہ سینہ کھول کے اور بڑے متکبرانہ انداز میں چلنے لگے. صحابہ نے کہا ابو دجانہ یہ کون سی چال ہے تمہاری؟ پتہ نہیں تمہیں کہ اللہ کریم نے اس تکبر والے انداز سے چلنے سے منع فرما دیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں، ابو دجانہ کا چھوڑ دو، آج اس چال میں چلنے کا ابو دجانہ کو حق ہے. یہ جس انداز سے چلے اس کا چلنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ اور حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں تو ابو دجانہ سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوا ہوں اور حضور کے پھوپھی کا بیٹا بھی ہوں، خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. آقا کریم نے مجھے یہ تلوار نہ دی، ابو دجانہ کو یہ تلوار دی. دیکھیں تو صحیح کہ ابو دجانہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں. حضرت زبیر اس کے پیچھے رہے. فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو لڑتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ ہاں ابو دجانہ آقا کریم کی تلوار کا حق ادا کرے گا.
سبحان بہرحال جنگ احد ایک عجیب امتحان تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے. میں نے جیسے گزارش کی نا کہ وہ ایک تربیت جو اللہ کریم کو اپنے محبوب کی اس صحابہ کی جماعت کو مستقبل کے لیے تیار کرنا تھا. جب جنگ شروع ہوئی تو آقا کریم کے صحابہ کرام نے ہر ایک نے نہیں کر رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ عمر بن جموع کے ہم نے جنازے کو اونٹ پہ رکھا ہے, اونٹ نہیں اٹھ رہا ہے, چل نہیں رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ نہیں اٹھے گا, اس سے عمر بن جموع کا جنازہ اس کی میت اتارو, اس کا جسم اتارو. عرض کی گئی یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو گھر سے نکلا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے واپس مدینہ طیبہ میں نہ لانا, مجھے واپس نہ لانا. اس نے دعا کی تھی, اللہ کے بارگاہ میں اس کی دعا مقبول ہو گئی ہے. یہ کسی طرح بھی نہ زندگی میں مدینہ طیبہ واپس آئے گا, نہ بعد شہادت اس کا جنازہ مدینہ طیبہ میں واپس آئے گا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو یہیں دفن کر دے, پھر اس کو وہیں دفن کر دیا. بہرحال یہ اور بھی بہت ساری باتیں میں جیسا کہ آج یہ عنوان ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا بھی ہیں اور ردائی بھائی بھی ہیں. سویبہ جو ابو لہب کی باندھی تھی, جس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا, اور جس نے ابو لہب کو جا کر بتایا تھا کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, اور ابو لہب نے اس کو حضور کے ولادت کی خوشی میں, اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا. اس سویبہ کو یہ سعادت ملی تھی کہ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا, اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم سے 2 سال عمر میں بڑے تھے, ان کو بھی حضرت سویبہ نے دودھ پلایا. اور اس کے ساتھ ایک اور رشتہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اور حضرت امیر حمزہ کی ایک زوجہ محترمہ, وہ آپس میں چچا زاد بہنیں تھی. اس طرف سے بھی رشتہ تھا, اس طرف سے بھی رشتہ تھا. بہرحال حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم سے بہت محبت فرماتے تھے, بہت محبت فرماتے. بچپن سے ہی حضور سے ان کی ایک محبت تھی, ایک عقیدت تھی. ایک دن اور وہ جیسے عام نوجوان ہوتے ہیں اس طرح سے ان کی زندگی گزرتی تھی. شکار کے شوقین تھے, تیر انداز, تلوار, اس سے ان کا بڑا شغف تھا. ایک دن وہ شکار کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے گئے تھے. اسی دن اتفاق یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس آئے تو ابو جہل بدبخت بھی وہاں آ گیا, اور اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں بڑی گستاخی کی. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس نے برا بھلا کہا. آپ کریم خاموش رہے, کوئی اس بدبخت کو جواب نہ دیا. وہاں قریب میں عبداللہ بن جدعان کا گھر تھا, اس کی ایک کنیز تھی, باندھی تھی, وہ سب کچھ یہ دیکھ رہی تھی, اور بڑا وہ بیچاری پریشان ہو رہی تھی. عورت تھی, کمزور تھی, باندھی تھی, کوئی ابو جہل کو جواب نہیں دے رہی تھی, چپ کر کے سب کچھ دیکھتی رہی. آقا کریم چلے گئے, ابو جہل بھی ملعون چلا گیا. شام کو حضرت سیدنا امیر حمزہ جب واپس آئے, اسی راستے سے گزر رہے تھے, اس کنیز نے حضرت امیر حمزہ کو روکا اور کہنے لگے کہ حمزہ تم بہت بہادر آدمی ہو, مکے میں
تمہارے خاندان کی بہت عزت ہے، مگر آج ابو جہل نے جو تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہے وہ کسی بھی عزت دار آدمی کے خاندان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے آپ کے بھتیجے کو بہت ان کی بے ادبی کی ہے، ان کو بڑے برے الفاظ کہے، مگر انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا ہے، اور وہ بہت ظالم آدمی ہے، اس نے بڑی گستاخی کی ہے۔ جب اس باقی نے بتایا حضرت امیر حمزہ کو تو آپ کو بہت غصہ، آپ سیدھے کعبۃ اللہ میں پہنچے۔ آپ کو پتا تھا کہ ابو جہل اپنے چمٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا، اور وہ ایسے ہی تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت امیر حمزہ اس کے پاس گئے، آپ کے ہاتھ میں کمان تھی جسے تیر پھینکا جاتا ہے، کمان تھی، اس نے آپ نے کھینچ کے ابو جہل کے سر پہ کمان ماری اور ابو جہل کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ اس کے قبیلے کے لوگ اٹھے، ابو جہل نے کہا رکو، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تم نے میرے یتیم بھتیجے کو گالیاں دی ہیں، تم نے ان کے ساتھ بے ادبی گستاخی والا انداز اختیار کیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اور یاد رکھ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ ابو جہل اور دوسرے لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یار یہ معاملہ بہت خطرناک ہو گیا کہ حمزہ محمد علی کی صفوں میں چلا گیا۔ بہرحال آپ اس کو پھینٹی چڑھا کے حضرت سیدنا امیر حمزہ اپنا دل ٹھنڈا کر کے سیدھے آقا کریم کی خدمت میں آئے، وہ عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے، ابھی تو آپ خوش ہیں، آپ راضی ہیں، آپ کا دل ٹھنڈا ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اے چچا، اگر آپ میرا دل خوش کرنا چاہتے ہیں، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پھر میرا کلمہ پڑھ لیجئے اور اللہ کی توحید کو مان لیجئے، اس سے بڑھ کر میرے دل میں اور کوئی خوشی کی بات نہیں ہوا۔ اتنا وقفہ ہوگا کہ میں تقریبی بول جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ چچا اگر آپ کلمہ پڑھیں، ایمان لائیں تو مجھے اور خوشی ہو۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے جب سنا تو آپ نے فرمایا اپنے کلمہ پڑھا ہوئے مسلمان ہو۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے، گھر آئے، سوچنے لگے کیا میں نے یہ جذباتی فیصلہ تو کر لیا، ابو جہل کو میں نے مارا بھی، کلمہ بھی پڑھ لیا، اب یہ نہیں معلوم کہ یہ اسلام حق ہے یا یہ کہ میرے آبا و اجداد کا دین ہے یہ حق ہے۔ آپ اس پریشانی میں بہت پریشان رہے، بہت پریشان رہے۔ آخر جب رات کا ٹائم ہوا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، اگر تیرا دین دین اسلام حق ہے اور تیرا نبی محمد حق ہے تو میرے دل کو اس دین کی استقامت عطا فرما دے، اور جو میرے دل میں پریشانی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ کریم نے آپ کے دل کو استقامت عطا فرمائی۔ اور یہ بھی آپ اور بات عرض کریں، جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے، آپ دار ارقم میں جب گئے، آقا کریم اندر بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا صحابہ کرام نے کہ عمر آیا ہے، اور حضرت عمر کا کیا کہنا ہے؟ حضرت عمر، یہ لوگ کہانیاں سناتے ہیں، اگر عمر کمزور تھے تو بیوقوفوں 22.5 لاکھ مربع میل پہ عمر نے حکومت کیسے قائم کی؟ اور سیدنا عمر کی جسمانی طاقت کی آپ کو میں ایک بات عرض کر دوں، حضرت عمر کو اللہ کریم قد لمبا تھا اور جسم بھی آپ کا مضبوط تھا،
اتنا زیادہ موٹے نہیں تھے مگر مضبوط جسم تھا، بھاری جسم تھا۔ ایک مرتبہ گائے کی جو کھال ہوتی ہے، آپ گائے کی کھال کے اوپر کھڑے ہو گئے اور پتہ ہے وہ کتنا پھسلتی ہے، آپ اس کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ایک پہلوان کو فرمایا کہ کھینچو اس کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکالو۔ اس نے کھینچنا شروع کیا، کھال پھٹ گئی مگر سیدنا فاروق اعظم کے پاؤں کے نیچے سے وہ نہیں نکال سکا۔ اس جو طاقت کا عالم تھا سیدنا فاروق اعظم، جسمانی طاقت بھی تھی اور روحانی طاقت بھی تھی کہ آقا کریم نے فرمایا عمر تمہارے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، تمہارے نام سے بھی شیطان بھاگتا ہے اور یہ قیامت تک بھاگتا رہے گا۔ جب آئے عمر صاحب پریشان ہو گئے، کہا یا اللہ ہے عمر آیا ہوا۔ سیدنا امیر حمزہ نے فرمایا کیوں پریشان ہو رہے؟ کہا سید عمر آیا بہت سخت اور طاقتور آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھولو، اگر عمر کسی اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی ہوگی۔ دروازہ کھولا، سیدنا عمر فاروق اندر آئے، ان کے قدموں پہ سر رکھا، کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کی غلام قبول کرنے آیا۔ آپ نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ اب ہم یہاں بیٹھ کے نہیں کعبے میں چل کے عبادت کریں گے، کعبے میں چلیں گے۔ فرمایا کس طرح چلیں گے؟ آقا نے فرمایا عمر کیسے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا حضرت اس طرح سے چلیں گے کہ آپ درمیان میں ہوں گے، ایک طرف میں ہوں گا، ایک طرف حمزہ ہوگا، دو جماعتیں صحابہ کی بنے گی، ایک صف میرے پیچھے ہوگی، ایک صف حمزہ کے پیچھے ہوگی۔ ایک طرف سیدنا فاروق اعظم، ایک طرف سیدنا امیر حمزہ، درمیان میں آقا کریم، پیچھے کچھ صحابہ حضرت عمر کے پیچھے، کچھ صحابہ حضرت امیر حمزہ کے پیچھے۔ آپ اس شان سے جب کعبہ کریم میں آئے تو مشرکین نے جب دیکھا کہ واہ ایک طرف عمر ایک طرف حمزہ، ان میں کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ حضور کو روکیں۔ آپ نے وہاں کعبہ کریم میں اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی ابھی، جو عبادت آپ فرماتے تھے، صحابہ نے عرض کی حضور آپ وہ عبادت کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ عبادت کریں گے، اب کسی مشرک میں جرأت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں روک سکے۔ مختلف جگہوں میں آقا کریم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو بھیجا اور آپ نے ان غزوات میں بڑی بہادری، 2-3 جنگوں میں جنگ ہوئی، کچھ جنگوں میں نہیں ہوئی، مگر آپ نے ان جنگوں میں سپہ سالار سیدنا امیر حمزہ کو بنایا تھا۔ جنگ بدر میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ 70 بڑے بڑے کفار جو قتل ہوئے، کتابوں نے لکھا ہے ان میں سے 27 بڑے بڑے کفار کو حضرت سیدنا امیر حمزہ نے اپنی تلوار سے قتل کیا۔ 27 آدمی ایک سیدنا امیر حمزہ کی تلوار سے قتل ہوئے۔ اس وجہ سے مکے والوں کو پتا تھا کہ سب سے زیادہ اگر ہمیں تکلیف دی ہے تو حمزہ نے دی ہے، اور اگر رسول اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف دینی ہے تو پھر حمزہ کو قتل کرنا پڑے گا، تاکہ اس سے بڑھ کر اس محمد کریم کو اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ ہم اس کے چچا کو قتل کریں۔ طلحہ، ہند، انہوں نے وحشی جو غلام تھا اور حبشے کا رہنے والا تھا، اس کا چھوٹا قد تھا، چھوٹا نیزہ جس کو بھالا کہا جاتا ہے، نیزے کی طرح ہوتا ہے چھوٹا بھالا، اس کو چلانے کی اس کو بہت بڑی مہارت ہے۔ مکے میں بھالا چلانے میں یعنی چھوٹا نیزہ چلانے میں اس سے کوئی بھی آج تک جیت نہیں سکا اور اس کا نشان کبھی بھی خطا نہیں جاتا۔ اس کو تیار کیا کہ تم ہمارے ساتھ چلو جنگ میں، تمہاری صرف زندگی یہ ہے کہ تم امیر حمزہ کو قتل کرو، ہم تمہیں آزاد بھی کر دیں گے، اس کے ساتھ دوسرا انعام بھی دیں گے۔ جیسے وہ 3000 کا لشکر آیا، اس کو وحشی بن حرب کو بھی ساتھ لے آیا اور وہ میدان جنگ میں صرف اس انتظار میں رہا
کہ مجھے موقع ملے تو میں حضرت امیر حمزہ کو کسی طرح سے اپنے بھالے سے اس نیزے سے شہید کروں۔ لڑتے رہے، صحابہ کرام بھی لڑتے رہے، مقابلہ ہوتا رہا، وہ حضرت امیر حمزہ کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا اور کسی کو بھی اس نے قتل نہیں کیا۔ پھرتا رہا حضرت امیر حمزہ کے پیچھے کہ میں کسی طرح سے ان کو شہید کروں۔ ایک پتھر کے پیچھے، وہ بڑا پتھر تھا، اس کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، اس کو موقع مل گیا۔ حضرت امیر حمزہ ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، اس کو تو جہنم رسید کر دیا، مگر اس نے پیچھے سے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو نشانہ لے کر وہ نیزہ مارا، وہ آپ کی پشت پہ لگا اور آپ کے اس ناف سے وہ باہر نکل گیا۔ بہادر تھے، اٹھے، کوشش شیٹ میں اس کی طرف بڑھوں، مگر خون بہ گیا، زخم زیادہ تھا، آپ نہیں کر سکے، آپ گر گئے۔ جیسے ہی گرے تو وہ بڑھا اور آپ کے جسم سے وہ اپنا بھالا نکال کے اور گیا اور جا کے ہردا کو بتایا اور اس کو بھی بتایا کہ میں اپنا کام کر کے آیا، اور وہ جا کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کو ہردا کو شہادت کی خبر ملی تو وہ آئے اور وہ طلحہ بھی آیا اور انہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کو بھی کاٹا، دونوں کانوں کو بھی کاٹا، آپ کے ہونٹوں کو، لبوں کو بھی کاٹا، آپ کے پیٹ مبارک کو چاک کیا اور جسم سے اندر سے جو ہے آپ کے گردے نکالے، آپ کا دل نکالا، اس کو نکال کے پھینکا اور بڑی بے دردی سے آپ کے جسم ادھر کو زخم دیا، بہت بے دردی سے۔ اور دوسرے جو شہداء تھے ان کے بھی ناک کان کاٹ دیے گئے، ان کا بھی مسئلہ کیا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی جنگ میں کفار کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں کیا تھا۔ مسئلہ یعنی ان کے جسم کو کان، ناک، زبان، ہونٹ یہ کاٹنا، یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ پہلی مرتبہ انہوں نے کیا اور اسی شروعات حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی اور دوسرے صحابہ کرام علیہ رضوان کے جسمی اطہر کو بھی اس طرح سے انہوں نے اس کی گستاخی کی۔ بہرحال جنگ مسلمانوں نے فتح کی، کوئی شکست نہیں ہوئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی مسلمانوں کو، ہاں مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوا۔ نقصان اس لیے ہوا کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ انہوں نے ان مقدس ہستیوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے تو ان کے اندر جذبہ بڑھا تو انہوں نے کافروں پر بڑی شدت سے حملہ کیا۔ جیسے ان پر شدت سے حملہ کیا تو کفار کے لشکر کو انہوں نے بھگا دیا، بالکل میدانی جنگ سے کافر بھاگ گئے تھے، نکل گئے تھے وہاں سے، وہ چلے گئے تھے۔ اور جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ بدبخت نکل گئے ہیں، میدان میں ان سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہے، تو جو درے پہ آقا کریم نے صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا، حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی اب جنگ ختم ہو گئی ہے، دیکھو میدان خالی ہو گیا ہے، صحابہ کرام ان کے ہتھیار جمع کر رہے ہیں، سامان جمع کر رہے ہیں، وہ تو بھاگ گئے، ہمیں اب اس درے سے نیچے اترنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر نے فرمایا کہ نہیں، چاہے قیامت آ جائے ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ آقا کریم نے ہمیں فرمایا کہ یہاں سے تم نے نہیں اترنا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جنگ کے لیے حضور نے کہا تھا، اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں نیچے اترنا چاہیے۔ تو 40 آدمی وہاں سے اترے، 10 وہاں موجود رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، خالد بن ولید تھی، بڑی جنگجو، میدان جنگ کے ماہر، وہ جیسے دوسرا لشکر بھاگا وہ پیچھے سے گھوم کے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کو پتا تھا کہ اگر جنگ کا پاسا پلٹنا ہے تو ہمیں یہاں سے جب ہم اتریں گے تو مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔
اور آقا کریم بھی جانتے تھے کہ یہ جگہ جتنی عام ہے اس لیے آپ نے منع فرمایا کہ یہاں سے نہیں اترنا ہے، مگر انہوں نے دیکھا میدان خالی ہو گیا ہے، کوئی بھی نہیں، سب بھاگے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ خالد بن ولید ہمارے پیچھے کھڑا ہے، بس جیسے وہ 40 آدمی اس درے سے نیچے، اس گھاٹی سے نیچے اترے، خالد بن ولید کو منتظر تھا، اس کو پتا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس نے فوراً حملہ کر دیا۔ جیسے اس نے اچانک پیچھے سے حملہ کیا، ایک ہی جھٹکے میں انہوں نے ان 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا، کیونکہ وہ پیچھے سے آئے، ان کی توجہ ہی نہیں تھی کہ یہ پیچھے سے ہم پہ حملہ ہوگا۔ اور پھر وہ وہاں سے جیسے میدان میں اترے تو جو وہ صحابہ تو بالکل اپنا بے پرواہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہم نے اس کو بھگا دیا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پیچھے سے خالد پورا لشکر لے کے آ رہا ہے۔ جب پھر حملہ ہوا تو اتنی شدت سے حملہ ہوا، اتنی شدت سے حملہ ہوا کہ بعض کتابوں نے 70، بعض 71، مگر ابھی مدینہ طیبہ سے ایک سیرت کی کتاب چھپی ہے، انسائکلوپیڈیا موسوعۃ السیرہ 11 جلدوں میں، اس کی بڑی محققہ سیرت کی کتاب ہے، دارالسلام مدینہ طیبہ نے شائع کی ہے۔ انہوں نے 6 جلد میں جنگ احد کا پورا تفصیل لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جنگ احد میں 109 صحابہ کرام شہید ہوئے، 109 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان شہداء میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انہوں نے جیسے حملہ کیا تو بہت نقصان ہوا مسلمان، 109 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ ہوا تو آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے اور پہاڑی کے اس سائیڈ میں بیٹھ گئے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی، حضرت عمر فاروق کو بھی ساتھ میں بٹھا لیا، اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ، وہ پانی پلا رہی تھی زخمیوں کو۔ جب اس نے دیکھا کہ آقا کریم پہ حملہ ہو رہا ہے تو پھر اس نے پانی کا مشکیزہ پھینکا اور تلوار ہاتھ میں اٹھائی، تلوار اٹھائی اور حضور کے آگے کھڑی ہو گئی، اور اس شدت سے لڑی کہ ایک بازو آپ کا کٹ گیا، مگر لڑتی رہی، ایک بازو سے بھی لڑتی رہی، حتیٰ بے ہوش کی گری۔ جب ختم ہوئی جنگ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دائیں دیکھ رہا تھا تو مجھے اپنے دفاع میں ام عمارہ نظر آ رہی تھی، میں بائیں دیکھ رہا تھا کہ مجھے اپنے دفاع میں ام عمارہ نظر آ رہی تھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ام عمارہ کو برکت عطا فرما۔ ام عمارہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے دنیا کی برکتیں نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی برکتیں نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا ام عمارہ کو کیا چاہیے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ جنت میں مجھے آپ کے ساتھ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا ساتھی بنا دینا۔ آپ نے فرمایا آپ لوگ جنت میں میرے ساتھی ہوں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو صورت تھی، جسمانی ساخت تھی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ ایک کافر نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا اور اس نے آواز لگائی کہ قد قتل محمد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ حالانکہ وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے جس کو اس نے شہید کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ جب یہ آواز اٹھی تو کفار خوش ہو گئے اور جب آقا نہیں رہے تو ہم رہ کے کیا کریں گے؟ بعض لوگ افسوس میں بیٹھ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے گزرے، ان کو دیکھا کہ اسے بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا تم ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟
عرض کی کہ جب حضور نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے حضرت، ہم کس کے لیے لڑیں، کیا لڑ کے کریں گے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ اگر حضور نہ رہے تو ہم جی کر کیا کریں گے؟ اٹھو اور چلو، شہادت اللہ نے جو ہمارے لیے رکھی ہے، ہمیں شہید ہونا ہے۔ حضرت انس کے جذبات دلانے پہ وہ بھی اٹھی اور پھر انہوں نے ان کفار سے لڑائی کی۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھاٹی میں بیٹھ گئے۔ وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے، وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے، جبل احد کے اوپر وہ غار ابھی بھی موجود ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا سر مبارک اس کے ٹیک لگائی تھی، وہ کتابوں نے لکھا ہے کہ اس پتھر کو اللہ کریم نے نرم کر دیا تھا، اور جیسے ہی آقا کریم نے اپنا سر مبارک اس کے ساتھ لگایا تو وہ اندر ہو گیا، اور وہ ابھی تک وہ نشان موجود ہے۔ لوگ زیارت کرتے ہیں، چومتے ہیں، ابھی بھی وہ نشان موجود ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک لگایا تھا۔ بہرحال جب ابو جہل نے دیکھا کہ یہ اتنے لوگ شہید ہو گئے، ابو سفیان، ابو جہل تو بدر میں قتل ہو گیا تھا، ابو سفیان اس کا لشکر سالار تھا، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ابو جہل نے آواز لگائی کہ کیا تم میں محمد موجود ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ اس کو کوئی بھی جواب نہ دے۔ پھر جب اس کو جواب نہ ملا تو پھر اس نے آواز لگائی کہ کیا تم میں ابو بکر موجود ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ اس کو جواب نہ دے۔ پھر اس نے تیسری آواز لگائی کہ کیا تم میں عمر موجود ہے؟ آقا کریم نے فرمایا اس کو کوئی جواب نہ دے۔ اب یہ جو آج کل کے جو پینترے باز ہیں، ان سے تو شاید ابو جہل بھی بے وقوف، ابو سفیان بھی یہ سمجھتا تھا کہ محمد کریم کے بعد ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس لیے اس نے کسی اور کا نام نہیں لیا۔ یہ ہندو، مسلم، شیعہ، سنی، جس نے بھی جنگ احد میں لکھا ہے، یہ ابو سفیان کے اعلان کو لکھا ہے، اس نے پہلے آقا کریم کا نام لیا، پھر ابو بکر صدیق کا نام لیا، پھر عمر فاروق کا نام لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے جواب نہیں ملا تو اس نے کہا کہ اعلی حبل۔ جب اس نے یہ حبل کے نعرے لگائے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم سے برداشت نہیں ہوا۔ جب اس نے شرکیہ نعرے لگائے، عمر سائن سے برداشت، اس نے کہا او اللہ کے دشمن، محمد کریم بھی موجود ہے، ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے۔ آپ نے آقا کریم نے فرمایا عمر اس کو جواب دو، اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام نے ابو سفیان کو جواب دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس نے اپنا ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم۔ عزا ان کی ایک دیوی تھی جو طائف کے قریب ان کا مندر تھا، عزا کا۔ عزا کا کعبے قریب میں نہیں تھا، وہ طائف کے قریب بہت بڑا مندر تھا، اور وہ مکہ مکرمہ سے زیادہ پوجا وہاں عزا کی ہوتی تھی، اس طائف کے قریب اس کے مندر میں بہت بڑا ان کا مرکز تھا وہ۔ تو اس نے کہا ہمارے لیے عزا ہے اور آپ تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا آواز دو کہ لنا اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو جواب دو کہ اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا مالک ہے، اور تمہارا کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ جنگ کے معاملات ٹھنڈے ہوئے
کفار چلے گئے، آقا کریم اٹھے، شہداء کے جب جنازوں پہ آپ تشریف لائے، بڑی تفصیل ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اپنے سیدنا امیر حمزہ کی طرف میں آتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے میدان میں اور آپ نے فرمایا کہ شہداء کی لاشوں کو اکٹھے کرو، جب شہداء کی لاشوں کو دیکھا گیا، جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے مبارک پہ آپ کے میت مبارک میں آقا کریم پہنچے، اور آپ نے جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کی یہ کیفیت دیکھی کہ آپ کے ہونٹ بھی کٹے ہوئے ہیں، ناک بھی کٹی ہوئی ہے، کان بھی کٹے ہوئے ہیں، آپ کے سینہ مبارک، پیٹ مبارک چاک کیا گیا ہے، اندر سے دل، گردے اور اندر کے اعضاء بھی نکال لیے گئے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مغموم ہوئے اور اتنے روئے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے حمزہ، آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، آپ صلہ رحمی کرنے والے تھے، آپ لوگوں کے معاملات کو حل کرنے والے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ساتوں آسمانوں میں لکھا ہوا ہے، ساتوں آسمانوں میں لکھا ہوا ہے کہ حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ کا بھی رسول ہے اور اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے، اسد اللہ و اسد رسولہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ حمزہ عند اللہ سید الشہداء، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حمزہ تمام شہیدوں کا سردار ہے، تمام شہیدوں کا سردار ہے، سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر حمزہ کی بہن، آپ کی پھوپھی حضرت زبیر کی والدہ محترمہ، جب ان کو پتا چلا کہ حمزہ کی شہادت ہو گئی ہے تو وہ مدینہ طیبہ سے آئیں، آپ نے فرمایا کہ صفیہ کو روکو، اس کو حمزہ کے میت میں مت جانے دو، یہ اپنے بھائی کی یہ پوزیشن دیکھے گی تو عورت ہے، شاید اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے، جزا فضا کرے، روئے، کوئی بے صبری کا مظاہرہ کرے، آپ اس کو روک لیں۔ حضرت صفیہ کو جب روکا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مت روکو، مجھے پتا چلا ہے کہ میرے بھائی کے جسم کی کیا حالت ہے، میں صبر کروں گی اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کروں۔ اتنا قوت برداشت ہے ایمان والا۔ آپ آئیں، اپنے بھائی کو دیکھا اور دعا فرمائی اور صبر کے ساتھ واپس ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی تدفین کرو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ، آپ نے دو چادریں دی، فرمایا حمزہ کے اس سے کفن بناؤ، مگر جب وہاں پہنچے تو حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ اللہ، مصعب بن عمیر وہ مکے کا شہزادہ تھا جو 200 درہم کا لباس اپنے جسم پہ پہنتا تھا، اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں 200 درہم کا کپڑا کوئی بھی آدمی نہیں پہنتا تھا۔ یہ واحد حضرت مصعب تھے جو 200 درہم کا جوڑا اپنے جسم پر پہنتے تھے، اور وہ خوشبو لگاتے تھے۔ جب گھر سے نکل کر مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتا چل جاتا تھا کہ مصعب ہماری گلی سے گزر رہا ہے۔ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو دائیں بائیں ان کے غلام ان کے ساتھ دوڑتے ہوئے چلتے تھے۔ حضرت مصعب اکیلے گھوڑے پہ نہیں جاتے تھے، اکیلے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے،
دائیں بائیں ان کے غلاموں کی صفیں ہوتی تھی اور وہ ان کے ساتھ دوڑتے جاتے تھے. مگر جب ایمان نے ان کے دل میں جگہ لی اور اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، اور آپ کے والد کو پتا چلا کہ مصعب مسلمان ہو گیا ہے، جب گھر گئے مصعب سے پوچھا کہ تم صابی ہو گئے ہو، یعنی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے؟ حضرت مصعب نے کہا کہ ہاں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے. اس نے بڑی سختی کی. آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کچھ بھی کریں، میں اب اس دامن کو نہیں چھوڑ سکتا. ان کا باپ جانتا تھا کہ کس ناز اور نعمت سے میں نے ان کو پالا ہے اور اس پر کیا چیز اثر انداز ہو سکتی ہے. اس نے کہا مصعب، اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو اس مال و ملکیت دولت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. حضرت مصعب نے فرمایا کہ مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس نے کہا، باپ نے کہا، یہ تمہارے جسم پہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے بھی میرے ہیں، یہ بھی تم اتارو. اس نے کہا میں یہ کپڑے بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے کوئی ایسی چیز دے دیں تاکہ میں اپنی جو ستر ہے اس کو ڈھانک سکوں. باپ نے کہا کہ اور کچھ بھی تجھے نہیں دوں گا. یہ سامنے جو اونٹ کھڑا ہے اور جس کپڑے پہ یہ گھاس کھا رہا ہے، اگر یہ کپڑا تم اپنے جسم پہ پہنو تو ٹھیک ہے، ورنہ کپڑے اتارو اور ننگے گھر سے نکل جاؤ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آدمی جو عطر کی خوشبو میں رچ بس کر گزارتا ہو، جو 200 درہم کا کپڑا پہنتا ہو، وہ اونٹ کی گھاس والا کپڑا جس کپڑے پہ اونٹ کو گھاس رکھ کے دی جاتی تھی، بھوسی رکھ کے دی جاتی تھی، اس کپڑے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اس کی بدبو، اس کے لگے ہوئے اس پہ گھاس. حضرت مصعب بن عمیر نے بڑی خوشی سے اٹھا لیا، بڑی خوشی سے اٹھا کے اس کے اپنے جسم پہ لپیٹا، کپڑے اتار کے پھینکے. باپ کو کہا کہ نہ تمہارے کپڑوں کی ضرورت، نہ تمہارے عطر کی ضرورت، نہ تمہارے پیسوں کی ضرورت. اللہ حافظ، خدا تمہیں خوش رکھے، میں اپنے آقا کریم کی خدمت میں جا رہا ہوں. کتابوں میں لکھا، اس الغابہ میں ہے کہ جب حضرت مصعب اس حال میں حضور کے سامنے پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو. آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا مصعب یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ سچ پوچھیں تو میں آپ کو دل کی بات یہ بتاتا ہوں کہ پوری زندگی عیش و آرام میں گزری. مجھ سے زیادہ قیمتی کپڑے کسی کے بیٹے نے نہیں پہنے ہوں گے جو مجھے باپ نے پہنائے، کسی سے میرے سے اچھی خوشبو کسی نے نہیں لگائی ہوگی، مجھ سے زیادہ عیاشی سے زندگی کسی نے نہیں گزاری ہوگی. مگر یا رسول اللہ، میں اس خدا کی قسم اٹھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ان کپڑوں سے زندگی بھر اتنا سکون نہیں آیا تھا جو آج اس کپڑے کے لپیٹنے میں دل کو سکون مل رہا ہے. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی دولت. اور پھر وہ حضور کی صحبت میں رہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل مدینہ چند لوگ مسلمان ہوئے، حضور سے گزارش کی یا رسول اللہ ہمیں کوئی معلم دے دے، ہمیں قرآن پڑھائے، دین کے احکامات سکھائے. آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا مدینے والوں کے پاس. یہ پہلے معلم ہیں جو مدینے والوں کے استاد بن کے حضور کے صحابہ میں سے تشریف لائے، اور پہلے پیش امام ہیں اہل مدینہ. جنگ بدر میں بھی علمدار تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، جنگ احد میں بھی علمدار تھے، اور بڑے شاندار انداز سے سنبھالا. آپ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ایک ہاتھ سے لڑ رہے تھے، کافر نے تلوار ماری، ہاتھ کٹ گیا، آپ نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، دوسرا ہاتھ بھی کٹا، پھر آپ نے بازوؤں سے جھنڈے کو پکڑ لیا، جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. شہادت کے بعد آپ اللہ اکبر، جب ان کے راش جنازہ رکھا گیا، اب کفن کے لیے کپڑا نہیں،
کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا. جب آقا کریم تشریف لائے اور دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ کے جسم پہ جو کپڑا ڈالا جا رہا ہے، اگر اس کے سر کو ڈھانپا جاتا ہے تو پاؤں ننگے ہو رہے ہیں، اگر پاؤں کو ڈھانپا جا رہا ہے تو منہ کھل رہا ہے. حضرت مصعب بن عمیر کا بھی یہی حال تھا کہ ان کے جسم پہ وہ کفن والا کپڑا پورا نہیں آ رہا تھا. آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے مصعب، میں تمہارے اس حال سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں تجھ سے زیادہ نفیس کپڑا پہننے والا کوئی بھی آدمی نہیں تھا، اور تجھ سے زیادہ صاف بالوں والا بھی کوئی آدمی مکے میں نہیں تھا. سب سے زیادہ یعنی تمہارا جسم صاف رہتا تھا، تمہارے بال صاف رہتے تھے، چمکیلے رہتے تھے، تم ان پہ تیل لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور تمہارا کپڑا سب سے زیادہ قیمتی ہوتا تھا. اے مصعب، آج تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں کفن دینے کے لیے کپڑا ہمارے پاس موجود نہیں ہے. آپ آقا کریم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بس ان کے منہ کو، حمزہ اور مصعب کے منہ کو کپڑوں سے ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں پہ گھاس رکھ دو، اصغر گھاس رکھو. وہ میرے بھائی اندازہ لگاؤ کہ آقا کریم کے چچا سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسولہ، ان کی زندگی بھی بڑے ڈھاٹ سے گزری، مگر جب دل میں ایمان آیا، جب دل میں عشق رسول آیا تو نہ دولت کی پرواہ رہی، نہ کپڑوں کی پرواہ رہی، نہ ملکیت کی پرواہ رہی. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑتے تھے اور آپ فرمائے تھے میں حمزہ ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں، یہ کہہ کے اور آپ میدان جنگ میں اتر جاتے تھے. اور کبھی کوئی کافر آپ کے سامنے نہیں ٹک سکا تھا. یہ تو اس نے پیچھے سے وار کیا تھا، سامنے اس میں بھی ہمت نہیں تھی کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا. پیٹھ کے پیچھے سے اس نے وار کیا، مگر آپ کو آقا کریم نے فرمایا کس انداز سے ان کی تدفین ہوگی. اور 70 مرتبہ یا 71 مرتبہ، مگر اب تو جو نئی تحقیق آئی ہے اس کے مطابق 109 مرتبہ حضرت امیر حمزہ کا آقا کریم نے جنازہ پڑھایا. پہلے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا گیا، پھر ان کے جسد اطہر کو نہیں ہٹایا گیا، وہ وہیں پڑھا رہا. دوسرے صحابی کو لایا گیا، اس کا جنازہ پڑھا گیا، پھر اس کی جسد ہٹائی گئی، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، اس طرح جنازے ہوتے رہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ کا جنازہ وہیں موجود رہا. 109 مرتبہ آقا کریم نے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے مبارک میں کھڑے ہو کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ حمزہ یا کاشف الکربات یا کاشف الکرب، آقا کریم نے فرمایا ہے حمزہ یا کاشف الکربات، اے حمزہ تو لوگوں سے تکلیفیں اور پریشانیاں دور کرنے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی حفاظت فرمانے والا ہے. آقا کریم نے کاشف الکربات فرمایا ہے سیدنا امیر حمزہ کا. اور آج بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ کاشف الکربات ہیں. کتابوں نے لکھا ہے اور ہزاروں لوگوں نے تجربہ کیا ہے. اہل دل اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی کی سفارش پیش کرنی ہے تو حضرت سیدنا امیر حمزہ سے بڑھ کر کوئی سفارش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی حضرت امیر حمزہ کے مزار اقدس پہ چلا جائے، وہاں فاتحہ پڑھے،
ایصال ثواب کرے اور حضرت امیر حمزہ کی خدمت میں عرض کرے. یہ اہل مدینہ کا معمول ہے. وہ عرض کرے کہ یا امیر حمزہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں اپنے بھتیجے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں میری سفارش کیجئے اور میرا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کیجئے. فرما دیں یہ حاضری دے کے پھر سیدھا آقا کریم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جائے اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کر کے اور عرض کرے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے چچا حمزہ کو آپ کی خدمت میں وسیلہ بنا کر پیش کرتا ہوں. یا رسول اللہ حضرت سیدنا حمزہ کے صدقے میں میری اس عرض کو قبول فرما دیجیے. فرماتے ہیں کہ کتنا بھی بڑا معاملہ ہوگا سیدنا امیر حمزہ کے صدقے میں اللہ کریم اس مسئلے کو حل فرما دے گا. آقا کریم اس مسئلے کو حل فرما دے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے حضرت سیدنا امیر حمزہ کے مزار اقدس پہ آتے تھے، شہداء احد کی مزار پہ آتے تھے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی قیامت تک شہداء احد کی مزار پہ آئے گا اور انہیں سلام کہے گا، آقا کریم فرماتے ہیں کہ یہ شہداء احد اس کی سلام کا جواب دیں گے. یہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو قیامت تک ان کی مزار پہ شہداء احد کی قبور پہ آئے گا اور ان کے بارگاہ میں سلام عرض کرے گا، اللہ کریم نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ اس کے سلام کا جواب دیں گے. اور ایک اور محبت والی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صحابہ کرام کو تشریف لاتے تھے، حضرت سیدنا امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دیتے تھے، مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ باقاعدگی سے حضرت سیدنا امیر حمزہ کی مزار اقدس پہ تشریف لاتی تھی، دعا فرماتی تھی اور آپ کے قبر کی مٹی کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سیدھا کرتی تھی. اگر مرمت کی ضرورت ہوتی تھی تو حضرت سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اطہر کو سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے درست فرماتی تھی. اور حضرت مولا کائنات مولا علی کے صاحبزادے عمر، ان کا نام ہے عمر، ان سے روایت ہے کہ مجھے میرے والد یعنی سیدنا علی اپنے ساتھ حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ لے گئے. حضرت عمر بن علی حضرت سیدنا علی کے صاحبزادے فرماتے ہیں مجھے میرے والد یعنی سیدنا علی حضرت امیر حمزہ کی مزار پہ لے گئے اور فرمایا کہ میرے والد نے جب آپ کی مزار پہ پہنچ پہ اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا امی، اے چچا سلام اور رحمتیں ہوں آپ پر. حضرت عمر بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ مزار اقدس سے جواب آیا وعلیک السلام یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تجھ پر بھی سلام. حضرت عمر بن علی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے پوچھا یہ سلام کا جواب تم نے دیا؟ میں نے کہا نہیں بابا، میں نے آپ کو سلام کا جواب نہیں دیا. تو فرماتے ہیں میں آپ کے دائیں جانب کھڑا تھا، پھر مجھے گھما کے اپنے بائیں جانب کھڑا کیا، بائیں جانب کھڑا کر کے پھر آپ نے سلام کیا. فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ ان سے سلام کا جواب آیا. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ کی قبر اقدس پہ تشریف لائے اور آپ نے حضرت امیر حمزہ کو سلام کیا، آپ نے ان کے بھی سلام کا جواب دیا. اور ایک بزرگ میرے ذہن میں ابھی نام نہیں ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے حضرت امیر حمزہ کی مزار پہ، آپ نے وہاں سلام عرض کی تو دوسرے ساتھیوں سے خاموش رہے. تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم ان کو سلام کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سلام کا جواب دیتے ہیں. اور آقا کریم کی اس نام سے محبت تھی.
حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، مجھے نام فرمائے میں کون سا نام رکھوں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے محبوب نام اپنے چچا حمزہ کا نام ہے، تم اپنے بیٹے پہ حمزہ نام رکھو۔ کافی بہرحال آج بھی حضرت امیر حمزہ کی کرامات زندہ ہیں اور ان سے عقیدت و محبت یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سائیں حافظ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے 2 سال سے 3 سال سے یہ سلسلہ سیدنا امیر حمزہ کے عرس مبارک کا جو شروع کیا ہے نا، اس کی برکتیں یہ ہیں کہ اب مختلف جگہوں پہ یہ عرس ہو رہے ہیں، کافی جگہوں پہ یہ عرس اب شروع ہو گئے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ ہونا چاہیے۔ یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ سے عقیدت و محبت ہے نا، یہ آقا کریم سے عقیدت و محبت ہے، کیونکہ حضور آپ نے فرمایا کہ حمزہ سب سے بہترین چچا ہے، اور آقا کریم نے فرمایا کہ ہم عبد المطلب کے بیٹے، ابن ماجہ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، آپ فرماتے کہ ہم عبد المطلب کے بیٹے، فرمایا میں اپنے لیے فرمایا آقا کریم نے فرمایا میں حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین، مہدی، حسن حسین مہدی، یہ جنتیوں کے سردار، یہ ابن ماجہ نے فرمایا کہ ہم عبد المطلب کے بیٹے میں علی، حمزہ، جعفر، حسن، حسین، مہدی، فرماتے ہم جنتیوں کے سردار ہیں، اور جب جنتیوں کے سردار ہیں تو ہم ان سرداروں کے وفادار ہیں، اور انشاءاللہ یہ غلامی کا توق اس دنیا میں بھی ہمارے گلے میں ہے، قبر میں بھی ہمارے گلے میں ہے، اور انشاءاللہ جب قیامت میں اٹھیں گے نا تو انشاءاللہ یہ عبد المطلب کی اولاد پاک اور آل رسول اور آل علی اور حمزہ کی محبتوں کے توق ہمارے گلے میں ہوں گے، اور انشاءاللہ اہل سنت کا یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے، اور ہم شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت کا عقیدہ دیا ہے۔ ہاں یہ یقین رکھو یہ محبتیں کسی اور کے پاس نہیں ہیں، کوئی کہیں سے اندھا کانا ہے، کوئی کہیں سے اندھا کانا ہے، یہی مسلک ہے جس کو اللہ نے دونوں آنکھوں کا نور دیا ہے، دل کا بھی نور دیا ہے۔ شکر کریں کہ رب کریم نے ہمیں سنی بنایا ہے، اہل سنت کا عقیدہ دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ دامن
ہمیشہ ہمارا حال فرما، اپنے نیک صالح
سب کو جدید کر لی مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ کی بار بار بات مقبول حاضری کی ساتھ مقبول حج اکبری کرنے کی ساتھ حج بیت اللہ کی ساتھ نصیب فرما وہ حج کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما عمروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین یا رب العالمین صابر خان جو ہمارے دوست جنہوں نے لنگر دیا مولا جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ اس کی تمام پریشانیاں دور فرما اس کی مشکلات آسان فرما اس کی مصیبتوں کو کبا فرما اس کی مرادوں کو پورا فرما اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما ظاہری باطنی تمام تکالیف سے نجات سید الشہداء کے صدقے یا اللہ ان کی جملہ پریشانیاں دور فرما ان کے دادا جو بنیر کے اندر بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ مولا ان کے درجات کو بلند فرما ان کے صدقے سید الشہداء کی خاص نگاہ فرما ہمارے منی بھائی کی جو دل کی تکلیف ہے سید الشہداء کا واسطہ مولا ان کو صحت اور سلامتی والی دراز اور بالخیر عطا فرما صحت اور سلامتی عطا فرما مکمل شفا عطا فرما پریشانیاں تکلیفیں دور فرما مصیبتوں سے نجات عطا فرما بچوں کی پریشانیاں مصیبتیں دور فرما نبی عباسی صاحب کی والدہ علی ہے مولا ان کو بھی شفا عطا فرما ان کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرما مصیبتوں سے نجات عطا فرما اپنی علیہ شیخ صاحب کی علیہ کو شفا عطا فرما تکلیفیں پریشانیاں دور فرما مصیبتوں سے نجات عطا فرما یا اللہ نعمان السلام نبی بخش پیر بخش سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ان کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما آج کی ملکت کی برکت سے نرینہ اولاد عطا فرما پریشانیاں تکلیفیں دور فرما عبدالجبار عباس صاحب کے بیٹے ارشد کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما سید الشہداء کے صدقے کامیابی عطا فرما یا الہ العالمین یا رب العالمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو قادر ہے کریم ہے استاد العلماء حضرت علامہ سائیں مفتی شفیق احمد قادری صاحب کے علم میں عمل میں مزید رحمت برکت عطا فرما غلامی کو بارگاہ مصطفیٰ میں قبول فرما یا اللہ سرکار کی خاص نگاہ فرما سرکار کی خاص نگاہ کی برکت سے جملہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما جو مسائل ہیں حل فرما راہ کی رکاوٹیں دور فرما صحت اور سلامتی والی قرار بالخیر عطا فرما ارد العزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت سائیں مولانا اصغر صادق نقشبندی دعوت برکات العالیہ کے علم میں عمل میں فضل میں مزید رحمت برکت عطا فرما ساز میں برکت عطا فرما بیٹے کے نصیبوں کو اچھا فرما ابو بکر کے نصیب کو اچھا فرما یا اللہ ہمارے دوست ڈاکٹر علی اکبر میمن صاحب جن کی اہلیہ کافی عرصے سے علیل ہیں مولا اس محفل کے صدقے مریضوں کو شفا عطا فرما ظاہری باطنی تکلیفیں دور فرما ڈاکٹر صاحب کو بھی صحت اور سلامتی والی دراز اور بالخیر عطا فرما پریشانیاں تکلیفیں دور فرما ڈاکٹر شمع صاحب کی پریشانیاں تکلیفیں دور فرما مولا ہماری مسجد کے جو نمازی ہیں ہم سے محبت حقیقت رکھنے والے جو جہاں جہاں سے آئے ہیں مولا سب اپنی رحمت و برکت کا دور فرما پریشانیاں تکلیفیں دور فرما جن کے نام لیے نہیں لیے دلوں کے حالوں سے واقف ہے سب اپنی رحمت و برکت کا نزول فرما سب کی پریشانیاں دور فرما سب کی تکلیفیں دور فرما سب کے مسائل حل فرما محمد عادل کی والدہ کو یا اللہ شفا عطا فرما ڈاکٹر علی شاہ ان کو بھی شفا عطا فرما جو بھی ہم بھی مریض ہیں جن کے نام لیے نہیں لیے جن کے لیے مولا خاص ہمارے جو بچے محمد نعمان ہیں مولا ان کی والدہ کو شفا عطا فرما جو تکلیف ہے تکلیف سے نجات عطا فرما مکمل شفا عطا فرما جو کچھ مانگا نہیں مانگا مانگنا آتا نہیں آتا جس کے ال ہیں جس کے ال نہیں مولا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ اپنے فضل سے سب کچھ عطا فرما الہی حدیث مدی من عندك مددی بحرمت حبیبک محمد العربی یا الہی وحفظنا من الآفات والبلیات وبارک لنا في الرزق والحسنات برحمتك يا ارحم الراحمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمين